یہ زندگی ہمیں اور آپ کو جو مستعار میں ملی، اس زندگی کے اندر بھی کچھ ضروریات ہوا کرتی ہیں، اور یہاں بھی انسانوں کو کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی گھڑی اور کچھ ایسے لمحات چاہیے ہوتے ہیں جس لمحے کو پا کر کے انسان سعادت مندی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اس زندگی کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری ہو، اور پھر جب انسان آخرت کی، اپنے عاقبت کی فکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اسے اس دنیا میں بھی اور اس لمحے میں بھی، اس زندگی میں بھی آرام و سکون کے لیے وہ سامان مہیا کر دیتے ہیں جس کا انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیز انسان طلب کرتا ہے، جو چیز انسان چاہتا ہے، آج ہم اور آپ پوری دنیا میں، صرف ایک دو ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ نگاہ دوڑائیں، پوری دنیا کی انسانیت جو آج چیخ رہی ہے، جو آج پریشان ہے، اس کے وجوہات کی طرف جب ہم اور آپ نظر دوڑانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جہاں پر بہت سی وجہیں سمجھ میں آئے گی، وہاں شریعت کی نگاہ میں ایک وجہ اور بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ سمجھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ حدود قائم فرمائے۔ جیسے کوئی اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، اسکول میں پڑھنے والا طالب علم اگر اپنے استاد کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتا ہو، وہ اچھے نمبرات حاصل کرنا چاہتے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ پڑھنے میں محنت نہ کرے، دل نہ لگائے، اسکول یا مدرسہ وقت پہ نہ پہنچے، ٹائم سے نہ آئے، اکثر غیر حاضری کیا کرے، پڑھائی سرگردانی کرے، تو ہم اور آپ اس کے انجام کا اندازہ لگا سکتے۔ وہ خواہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی اچھی شکل والا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی استاد کی نگاہ میں اس خامی کی وجہ سے کہ وہ حاضری صحیح سے نہیں دیتا، روزانہ نہیں آتا، پڑھائی میں محنت نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ تمام استادوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، پھر اس کی کوئی قدر نہیں رہ جاتی، اور پھر اس کا انجام اس وقت سمجھ میں آتا ہے جبکہ وہ امتحان میں اچھے نمبرات سے اپنے آپ کو پاس نہیں کرا سکتا، یا کہ نمبر آتا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی نظام ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے بھیجا، ایک ایسی گھڑی کے لیے بھیجا جس گھڑی میں ہر آدمی کو اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جواب دینا ہے، اور جب انسان اپنے زندگی کو اپنے اللہ کی یاد میں لگاتا ہے، اور جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین دیا ہے ان چیزوں پر وہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں بھی بہتر بن جاتا، اللہ کی نگاہ میں بھی پیارا بن جاتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کے انجام بھی ٹھیک ہوا کرتے۔ ہم اور آپ آج پریشان کیوں؟ کس وجہ سے؟ کسی کو جسمانی تکلیف ہے، کسی کو روحانی تکلیف ہے، کوئی
کوئی آدمی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے۔ آج پوری دنیا میں نگاہ ڈالے، دولت میں کمی نہیں، خاندان بھی بڑا ہے، گھر والے بھی بڑے، سواری اس آدمی کے پاس موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، اس کے باوجود آج ہمیں آرام نہیں، سکون نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، اور ایک جگہ یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میری ذکر سے، میری یاد سے، میری نماز سے، میرے قرآن کریم سے اعراض کرے گا، اس آدمی کی زندگی میں تنگ بنا دوں گا، اس آدمی کی زندگی تکلیفوں میں کٹے گی، اس آدمی کا ہر وقت مصیبت میں گزرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی آدمی عمل صالح کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، وہو مؤمن، ایمان لانے کی بات، کلمہ ادا کرنے کی بات، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی بعد پھر اپنی زندگی میں نیک اعمال، صالح اعمال کرنے والے ہوں۔ اب پھر آگے فرمایا خواہ وہ مرد ہو، عورتیں ہوں، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورتیں ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو۔ یہاں عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسوٹی بنایا، تو آگے کیا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، میں اسے زندگی دوں گا، میں اسے ضرور بھی ضرور ایسے وقت دوں گا، حیاتاً طیبہ، جو بالکل پاکیزہ زندگی ہوگی۔ ہماری آپ کی زندگی، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہے؟ آج ہماری زندگی خوشگوار ہے؟ آج کسی بھی آدمی سے پوچھو زبان پہ شکایت آتی ہے میاں ٹھیک نہیں، ہماری زندگی آرام میں نہیں، پریشانیوں میں آج کٹی جا رہی ہے، مصیبتوں میں، ہر وقت پریشانیوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اسے ایک بہترین پاکیزہ زندگی عطا کرنے والا ہوں، یہ دنیا میں پاکیزہ زندگی میں دینے والا ہوں۔ اب کتنے بد نصیب ہیں ہم اور آپ کی اللہ رب العالمین کی اس وعدے کے باوجود بھی اپنی زندگی ایسے نیک اعمال کر کے خوشگوار بنا نہیں سکے، اچھی اپنی زندگی نہیں بنا سکے۔ اور کیوں کر بنا سکیں گے؟ ہمیں اور آپ کو تو دکانوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی شکایت کرنے سے فرصت ملے گی، تب تو اپنی زندگی میں نیک اعمال لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے اس زندگی میں بھی اسی میں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر میں آخرت میں بھی ایسا بدلہ دوں گا اس کی نیکیوں کی، میں نیکیوں کا میں ایسا اجر دوں گا، ایسا بدلہ دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، میں اسی بدلہ دوں گا، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بندہ اپنی زندگی میں کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے،
کبھی مصیبتوں میں بھی آ جاتا ہے، کبھی تکلیف میں بھی رہتا ہے، عبادات میں کمی بھی آ جاتی ہے، کبھی قرآن کریم کو پڑھنے میں بڑا دل لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، کبھی نماز بھی پڑھنے کے لیے آدمی دوڑے دوڑے مسجد چلا آتا ہے، لیکن کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نماز سے بھی سستی ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور لوگوں تیری کوتاہیوں کو میں معاف کروں، تیری کمی کو میں معاف کروں گا، جتنا عمل بندہ کرے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندے نیک اعمال تو کرنے پہ آ جاؤ، میں پھر تمہیں تیری نیت کی وجہ سے، تیری ایمان کی وجہ سے میں تمہیں بہترین بدلہ عطا کروں گا۔ جتنا عمل کیا اسی کئی گنا میں بڑھا چڑھا کر کل قیامت میں بڑے پیار سے میں تمہیں نام اعمال دوں گا۔ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور لوگوں کسی کی شکل دیکھ کر میں اسے اجر نہیں دیتا، کسی کی دولت کی طرف میں نظر نہیں ڈالتا، کسی کی زندگی کی طرف میں نظر نہیں ڈالتا، کسی کی خاندان پہ میری نگاہ نہیں۔ اور لوگوں پروردگار عالم کسی بھی آدمی کی تقوی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، نیک اعمالی کو دیکھتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دے دی، پھر اختیار عطا فرما دیا۔ فما او لوگو یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او لوگوں میں نے تمہیں مرد سے عورت سے دونوں کی ملاپ سے پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور لوگوں میں نے تیری قبیلے بنا دیے، خاندانی نسل بنا دیے، خاندان الگ الگ بنا دیے، الگ الگ جگہوں میں پوری دنیا کے لوگ بسا کرتے، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کی پہچان کے لیے میں نے تمام لوگوں کو الگ الگ خاندانوں میں بانٹ دیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور لوگوں کہ میں نے تمہیں جو خاندان میں تقسیم کی وجہ بنی لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی حاصل کرو۔ یہ خاندان جو بنا بڑائی جتلانے کے لیے نہیں، بڑا خاندان والا کہلانے کے لیے نہیں، دولت والا کہلانے کے لیے نہیں، یہ جھارکھنڈ کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ اتر پردیش کا ہے، یہ فلاں جگہ کا، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو بنی ہے ایک پہچان کے لیے بنی، ایک شناخت کے لیے بنی کہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر انسان، اکرم کہا پروردگار عالم نے، سب سے بہترین اچھا انسان وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گناہوں سے سب سے زیادہ بچنے والا ہوگا، سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا۔ ہم اور آپ سوچ کر بھی نیک اعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہمارے پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے۔ دولت کے انبار پروردگار عالم نے دے دی، پھر زکوٰۃ نکالنے کی فکر نہیں، غریبوں کے خیال کی فکر نہیں، پڑوسیوں کا خیال نہیں۔ جتنی دولت آئے گی اتنے ٹی وی ہمارے گھر میں لگیں گے، اتنے LCD ہمارے گھر میں نظر آئیں گے، اتنی بڑی بلڈنگ ہماری بنے گی۔ اور یہ سب کیوں؟ تاکہ لوگ ہمارا نام جب لے گا تو ادب سے لے گا،
बड़ा आदमी गर्दानेगा, बड़ा आदमी सोचेगा। नहीं, परवरदिगार आलम ने अदब और इज्जत का मेयार इसे नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तेरी आमाल की बिगाड़ की वजह मैं बतलाऊं तुझे, क्या पता लगे कि तेरे आमाल क्यों बिगड़ गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो, ए मुसलमानों, और कलमा अदा करने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बात करो सीधी बात करो, दुरुस्त बात करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया जब तेरी ज़बान ठीक चला करेगी, दुरुस्त बात किया करेगी, फिर तेरे तमाम अमाल को दुरुस्त कर दिया जाएगा। फिर बंदा नेक अमल करने में ज्यादा तरीके से आगे बढ़ेगा, ज्यादा दिलचस्पी लिया करेगा। आज हमारी और आपकी जो बर्बादी की वजह है वो हमारी ज़बान हो गई। आज कोई भी आदमी दुरुस्त बात करने को तैयार नहीं, बदआमाली आ गई इसी वजह से। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात करो। आज टके में बिकने वाले लोग हैं, एक चाय पिलाओ, पान खिलाओ और ले जाकर के अदालत में झूठी गवाही दिलवा दो, इसके लिए फौरन तैयार हो जाएगा। कितने लोग बिकते हुए नजर आएंगे, अदालत में किसी दिन जाकर नजारा करके देखो, और वहां पर अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, जुबैर, खालिद, बकर, उमर नाम रखने वाले लोग होंगे जो ये कहते हैं कि मैंने सहाबियों वाला नाम रख लिया है, लेकिन सहाबियों वाला काम नहीं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को छोड़ दिया, फिर शैतानों के हवाले हो गए, शैतानों के हाथों के खिलौने बन के रह गए। आज फिर बर्बादी आने लगी, परेशानी आने लगी। इसलिए हमें और आपको यूं चाहिए, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी तवज्जो दिलाई, और लोगो अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, और लोगों में क्या तुम्हें बतला दूं कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह 3 है। सलास फरमाया, अल इशराक बिल्लाह, परवरदिगार आलम के साथ शरीक ठहराना, परवरदिगार आलम के दरवाजे को छोड़कर, उसके दर को छोड़कर किसी और के दर पे चले जाना। जिस रब्बे कायनात ने तुम्हें माँ के पेट में खिलाया पिलाया जिंदगी अता की, उस पर भरोसा तेरा नहीं रह गया। जिसे पैदा किया उसने, परवरदिगार आलम ने, जो अल्लाह वाले होकर नेक बन गए, तू उसके पीछे पड़ के अपने आप को बर्बाद कर डाले। अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। और आज तो ये आम हो गए ना मॉडर्न दौर में, कितने बेहिस लोग होते हैं वो, जो अपने वालिदैन को जब अपनी औलाद की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस वक़्त अपने वालिदैन का सहारा बनने के अलावा अपने वालिदैन को यूं ही छोड़ देते। और वो ये नहीं समझ रहे होते यही हमारी जन्नत, यही हमारी जहन्नम है। अगर इसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे जन्नत मिलेगी, अगर इसके साथ बेहतरीन तरीके से पेश नहीं आएंगे फिर अल्लाह नाराज होगा, फिर जहन्नम मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक़्त इतने देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे हुए थे, उठ के सीधी हो गए, सीधे होकर फरमाने लगे, ओ लोगो अला व क़ौल ज़ूर व शहादत ज़ूर। रावी हदीस बयान फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्फाज को बार बार दोहराते रह गए, अला व क़ौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, क़ौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, झूठी बात बोलना, झूठी गवाही देना इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा परवरदिगार आलम के पकड़ के लिए इंसानों के अमाल में से हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे ज्यादा गुनाह अकबरुल कबायर में से है।
اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال درست کرنے ہیں، پروردگار عالم پھر ہمیں ایک بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی ہے 800 سالہ زندگی حکومت کرنے والی قوم آج غلام کیسے بن گئی، جس کی حاکمیت لوگوں کے سر چڑھ کے بولا کرتی تھی، آج وہ محکوم کیسے بن گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ آئے دن پریشانیاں، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا میں سدھر جاؤں، کوئی یہ نہیں کہتا اپنی زبان کو درست کر لوں۔ ہر بات پہ گالی یا ہر بات پہ جھوٹی قسم، ہر بات پہ جھوٹ بولنا، گالی سے باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں عام ہے۔ اور کہاں یہ مسلمانوں کے محلے میں ملیں گے؟ مسلمان کہلانے والا بندہ گالی دیتا ہے اور پھر شکایت کرتا مولانا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، اتنی پریشانی آنے لگی۔ پتہ نہیں، یہ گناہ جو ہم اور آپ روزانہ کرتے، نمبر 1 میں یہی آ جاتا ہے کہ ہم اور آپ اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، تو قرآن و احادیث کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو اگر راستے میں ٹھیس بھی لگ جاتی تھی تو وہ اپنی زندگی واپس مڑ کر دیکھتے تھے کہ یا اللہ آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ ٹھیس لگی۔ ہمارے پاس آج وقت ہی نہیں وہ پتہ کرنے کے لیے، وہ خیال کرنے کے لیے کہ آخر ہمارے پاس کون سے گناہ ہماری زندگی میں ایسی ہو رہی ہے جس وجہ سے آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے گھر والے بات نہیں مانتے، ہماری تجارت میں یہ کساد بازاری کیوں آ رہی ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لوگوں ایمان لے آنے کی بات اللہ کی حقوق میں سی، جب اللہ رب العالمین سے ایک بہترین زندگی بننا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں یہ پیشانی میرے سامنے جھکاؤ۔ آج اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ کرنا ہو مسلمان کس قدر آج بے راہ روی کے شکار ہو چکے، تو آپ عشاء میں، فجر میں کسی مسجد میں جا کر ذرا اندازہ لگاؤ، جو بستی بڑی ہو، محلہ بڑا ہو، بڑے گاؤں میں پورے مسلمان ہوں، اس کی مسجد کا اندازہ لگاؤ فجر میں کتنے لوگ آ جاتے۔ صحابہ کرام فرماتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بخشی بخشایت ہے معصوم عن الخطاتی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے دنیا میں آندھی چلنے لگی، بارش ہونے لگی، بجلی کی کڑک آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرا جاتے اذا حزبہ امر فصلاھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی آنے کا ڈر آپ کی دل پہ آتا فوراً مصلی پہ آ جاتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ رب العالمین اسی مدد طلب فرماتے الہی ہماری زندگی اچھا فرما دے، ہماری زندگی بہترین بنا دے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری۔ الہی ہمارے اعمال کو، ہماری زندگی کو، ہماری دنیا کو تو بہتر بنا دے، ہمارے دین کو تو بہتر بنا دے جس دین کی بنیاد کی وجہ سے ہماری نجات آ جائے گی۔ یہ دعا فرماتے اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ ہمارے دین کو درست فرما، الذی ہوا عصمت امری، جو ہمارے نجات کی بنیاد ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي۔ اور یہ بھی اعلان فرماتے ہو لوگوں اللہ رب العالمین سے ایک پیغمبر دعا فرما رہے ہیں، محبوب کبریا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتی الہی میری آخرت کو تو درست فرما،
التی فیہا معادی الہ العالمین، جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہوگا، جس کی بقا کی کوئی انتہا نہیں، الہی جو زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں، پروردگار عالم واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، الہ العالمین میری آخرت کو درست فرما۔ آخرت بھی، دنیا بھی، دین بھی، یہ تمام چیزوں کی درستگی کی دعا کون مانگتے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، نماز میں سجدے میں سر رکھ کر۔ مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو روایت فرماتی ہوں فرمایا، اور لوگوں فرض نماز آدمی ادا کر رہا ہو، سجدے کی حالت میں ہو، جو اللہ رب العالمین نے دعا پروردگار عالم نے دیا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، انہیں دعا کو پڑھا جائے۔ لیکن آدمی نفل نماز میں ہو، اپنی جو بھی ضرورت ہو، جس زبان میں بھی آتا ہو، وہ دعا مانگے پروردگار عالم سے۔ نفل نماز میں جس کا اہتمام تمام انبیاء کرام کرتے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ نماز جو نفل کی ہے، تہجد کی نماز، یہ فرض کر دی گئی۔ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور میرے پیغمبر ساری دنیا سو جائے، آپ اس وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا کریں، اپنے پروردگار عالم کو یاد کریں، اپنے رب کریم کو یاد کریں۔ وہ اللہ رب العالمین تمہاری ہر بگڑی بنانے والا ہے۔ آج ہم اور آپ اس پر تو توجہ نہیں دیتے، اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جو پیغمبر دعا مانگے اور جو پیغمبر یہ کہیں الہ العالمین ہماری زندگی بنا، ہماری آخرت بنا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر جو بگاڑ آ گئی۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت میں ہے کعب ابن ربیعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت آتا، یوں تو عام بات تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات باوضو رہتے تھے، کبھی بھی بے وضو آپ نہیں رہے زندگی میں۔ آپ کی قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، فوراً آئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پہلے وضو کیے۔ کعب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات و دن رہنے والے صحابی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے تہجد کے لیے۔ اب یہ نیند جو ہے، آدمی وضو کر کے سوئے، لیکن نیند اور لیٹ کر کے نیند آ جانا وضو کے ٹوٹ جانے کا ایک سبب ہے۔ کہ کوئی آدمی اگر وضو کر کے سو گیا ہو، بیٹھے بیٹھے نہیں، اگر لیٹ گیا ہو، سو گیا ہو، تو پھر اس کو اگر اٹھے نیند کھلے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ کتنے حساس صحابی تھے، رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور وہ صحابی بھی اٹھ گئے، اور وضو کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشکیزے میں لا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے دیکھو پوری دنیا سوئی، میں اکیلے تنہا رات میں بیدار ہوا۔ میرا ایک صحابی میری خدمت کے لیے اتنا زیادہ بیدار مغزی ہے کہ سوئے میں بھی جب میری نیند کھلتی ہے وہ صحابی اٹھ کر مجھے وضو کا پانی لا دیتا ہے۔ اتنے خوش ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے او کعب ابن ربیعہ، آج میں تجھ سے اتنا راضی، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ کبھی کعب آج کی دن جو چیز تم مجھ سے سوال کرے گا مانگ کر دیکھو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور اس طرح کہہ دیتے کہ میں راضی ہوں، جو چیز مانگنا، کیا مانگتے پھر؟ کئی صحابہ کرام آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، دولت کی دعا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دولت کی کیا فکر، جس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی، آخرت کی فکر کر، اپنے اعمال کی فکر کر۔
ہم اور آپ کوئی اور چیز مانگتے، کوئی عہدہ مانگتا، کوئی سیاست مانگتا، کوئی دولت مانگتا، کوئی ڈاکٹری مانگتا، کوئی انجینئرنگ مانگتا، الگ الگ چیزیں مانگتے۔ کوئی آدمی کہتا مجھے دنیا میں تمام لوگوں سے بلند کہلانا ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہہ دیا، اور لوگوں دنیا میں بلندی چاہنے والوں، اگر ہماری آپ کی خواہش ہو دنیا میں ہماری خواہشات کی وجہ سے بلندی آ نہیں سکتی۔ دولت آ جائے گی، ثروت آ جائے گی، مال و زر آ جائیں گے، لیکن بلندی عزت اسی کو ملے گی جسے پروردگار عالم دینا چاہے۔ خدا جب چاہتا ہے تو بلندی آ ہی جاتی ہے، مکان اونچا بنا لینے سے قد اونچا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او کعب مانگ کر دیکھو۔ وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں تو آپ کی مصاحبت ملی، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ کل جب آپ کو جنت ملے گی کم از کم آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا، آپ بڑے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ آپ جب جنت میں ہوں گے آپ کی قریب والا بالا خانہ مجھے ملے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت ملے، آپ کی صحبت ملے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور میرے صحابی اے کعب، میں تو دنیا میں تجھے جو چیز مانگنے کے لیے کہا دنیا اگر ہوتی کوئی اور چیز کا سوال کرتی، اے کعب جب تو نے مانگا میں تمہیں ایک گر کی ایک نکات کی بات بتلاتا ہوں، فَعِنِّي عَلَىٰ کثرت السجود، فرمایا او کعب جاؤ آج کی بات سے زیادہ سجدے کیا کرنا، تاکہ کل قیامت میں رب کریم کی سامنے تیری سفارش کر کے اپنے سی قریب والا بالا خانہ تجھے دلا سکوں۔ سجدے زیادہ کر، نماز زیادہ پڑھا کر، جس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، جس کی وجہ سے تمہیں بلندی ملے گی، انبیاء کرام کی رفاقت ملے گی۔ یہ دو نکات میں نے بیان کی، پہلے ایمان والا عمل صالح ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز ہماری پابندی ہونی چاہیے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا خیال اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آتا ہے تقویٰ، پھر اس کے بعد آتا ہے اپنے معاملات کی درستگی کا، کئی ایک نکات ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے زندگی باقی رکھی، پھر کبھی ملاقات ہوگی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں یا اللہ مسلمان اپنی حالتوں سے پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ سب کی تو بگڑی بنا، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حالات کو درست فرما، یا اللہ مردوں عورتوں تمام لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں آئے دن پریشانیاں آتی جا رہی ہیں، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے اعمال درست کر کے، اپنے تمام اعمال کو درست کر کے بہترین زندگی اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو آدمی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اچھے طریقے سے سنت رسول کے طریقے سے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔